السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا، احسان ہوا، جس خالق کے ارض و سما نے آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب کو جمع فرمایا ہے۔ دعا فرمائیں کہ پروردگار ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ انجمن اصلاح المسلمین کی جانب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم الشان کانفرنس جو آج مکہ مسجد کے اس احاطے میں منعقد کی گئی ہے، اس کانفرنس کا مقصد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پوری انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ میرے ایمانی بھائیوں، کائنات کے سردار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں اور ایسے سماج کے اندر وہ آتے ہیں جس سماج کے اندر ہر برائی پائی جاتی تھی، ہر بیماری اس سماج کے اندر پائی جاتی تھی، غربت بھی تھی، ڈکیتیاں بھی تھی، چوریاں بھی تھی۔ دنیا کا وہ کون سا کام تھا برائی کا جو اس معاشرے کے اندر، جو اس سماج کے اندر نہ پایا جاتا ہو؟ لیکن جب پروردگار نے اس انسانیت پر رحم فرمایا، قرآن پاک میں اعلان کر دیا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ اللہ نے جب دیکھا کہ انسانیت سسک رہی ہے،
مظلوم ظلم کی چکی کے اندر پسا جا رہا ہے، ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور لوگ اس انتظار میں ہے کہ ہائے کاش کوئی آئے تو صحیح جو ہمیں سیدھا راستہ بتائے، جو ہمیں ان اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے جائے۔ میرے ایمانی بھائیو، اللہ نے کائنات کا یہ نظام سجایا اور اس میں یہ آسمان و زمین بنائے، باغات ہیں، پہاڑ ہیں، رنگ برنگے پھول ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں دکھتا تھا۔ کیوں؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے چاند، سورج، ستارے ان کو پیدا کیا، اور اس ظاہری دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے روشنی عطا کی، لیکن انسانیت کو باطنی روشنی دینے کے لیے، انسانوں کو ان کے دلوں کے اندر روشنی عطا کرنے کے لیے اپنا ایک نظام چلایا اور اپنے پیغمبروں کو بھیجا، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، جن کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے، جن سب کی دعوت ایک تھی، جن سب کا مشن ایک تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر یہ مشن، یہ سلسلہ کچھ دیر کے لیے رک جاتا ہے۔ جب یہ سلسلہ رک گیا اور اس کے بعد دنیا کے اندر پھر اندھیرا آ گیا، دنیا کے اندر ظلم و زیادتی پھر عام ہو گئی، اور کیسا ماحول تھا، کیسا معاشرہ تھا۔ سیرت نگاروں نے بہت کچھ لکھا، تاریخ دانوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن صحیح وہ ترجمانی نہ کر سکے، صحیح منظر کشی وہ پیش نہ کر سکے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس سماج کا اور اس دور کا، اس معاشرے کا خاکہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ قرآن پاک میں اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اللہ کہہ رہا ہے، او ایمان والو، ڈرو اپنے پروردگار سے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے، او میرے بندو، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اس رب کو ماننے والے ہو، تم اس رب کی اطاعت میں زندگی گزارنے والے ہو، تم اس رب کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والے ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ کہہ رہا ہو میرے بندو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ذرا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، ذرا اس ماحول کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب بھائی بھائی کا دشمن تھا، جب بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہوا کرتا تھا۔ فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس رب نے، اس مالک الملک نے، اس خالق کائنات نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، تمہارے دلوں کے اندر پیار و محبت ڈال دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کہہ رہا، او میرے بندو، تمہارے رب نے تم پر اپنا فضل فرمایا، تمہارے رب نے تم پر اپنا کرم کیا، تم سب کے دلوں کو جوڑ دیا، تم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ اللہ کہہ رہا او میرے بندو تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، انسانیت گر چکی تھی، ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، ہر آدمی ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا، اور اس وقت کی جو تہذیب یافتہ قومیں، پڑھی لکھی قومیں مانی جاتی تھی، ان کا حال بھی کیا تھا کہ جب ان کے یہاں کوئی کھیل تماشے کا کوئی دن آتا تھا، کھیل تماشے کے لیے میدان میں اتر جاتے تھے، کسی درندے کو لاتے تھے، اس کے سامنے کسی انسان کو پھینک دیتے تھے، اور وہ درندہ جب اس انسان کو نوچتا تھا یہ اس کے اوپر تالیاں بجایا کرتے تھے، انسانوں کی بلیاں چڑھائی جاتی تھی۔ جہاں جس معاشرے کے اندر عورت کو جینے کا حق نہیں تھا، زندہ عورتوں کو درغور کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو جینے کا حق نہیں تھا، ہر آدمی پریشان حال تھا، اور ہر آدمی چاہتا تھا میں خودکشی کروں، دنیاوی اعتبار سے سب کچھ لوگوں کے پاس تھا۔ میرے ایمانی بھائیوں، آج کی سوسائٹی پہ، آج کے سماج پہ اگر آپ نظر ڈالیں گے، بالکل صورتحال اسی طرف جا رہی ہے، حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ آپ دنیا کے ان ممالک پر نظر ڈالیے جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک مانے جاتے ہیں، اور پھر آپ ان کا ڈاٹا نکالیے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت سب سے زیادہ ڈپریشن کے شکار ان ممالک میں لوگ ہیں، اور وہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ اپنی جان دینا چاہتے ہیں۔ ہر انسان اس وقت امن کی تلاش میں ہے، ہر جگہ بدامنی ہے، ہر جگہ بے چینی ہے۔ یہی صورتحال اس وقت تھی جس کو قرآن کہہ رہا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ کہہ رہا او میرے بندو تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، پھر میں نے تم پر اپنا کرم فرمایا، پھر میں نے تم پر اپنا فضل کیا ہے، میں نے تم کو آگ سے بچایا، میں نے کائنات کے پیغمبر کو، میں نے اپنے حبیب کو تمہارے پاس بھیج دیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ اللہ کہہ رہا تمہارا خالق وہ، تمہارا مالک وہ، بعث فی الامیین، جس نے امیوں کے اندر اپنے ایک رسول کو مبعوث فرمایا جس کا کام ہے یزکیہم، جو ان کے دلوں کا تزکیہ کرے، جو انہیں اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کر سنائے، جو ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے وہ حبیب تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس انسانیت پر اللہ نے رحم کیا اور میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ حالانکہ آپ کی ذات وجہ کائنات ہیں، اللہ نے اس کائنات کے نظام کو آپ کے لیے سجایا، اور جس کی منظر کشی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں کی، اور فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی۔ انہیں اپنے اشعار میں اپنے جذبات کی ترجمانی کی اور وہ منظر کشی کی کہ کائنات کے سردار میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، عورت کو جینے کا حق ملا، ظلم و بربریت سے لوگوں کو نکالا، غلامی کی زندگی جینے والوں کو آزادی مل گئی، اور جہاں مزدور مزدوری کرتے کرتے پس جاتا تھا لیکن مزدور کو اس کی مزدوری نہیں ملتی تھی، کائنات کے سردار آئے، مزدوروں کو ان کا حق ملا، یتیموں کو ان کا حق ملا، بیواؤں کو ان کا حق ملا،
اور یہاں تک کہ عورتوں کو جینے کا حق ملا۔ میرے ایمانی بھائیوں، کائنات کے سردار میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تشریف لاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک نافرمانی کی ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، کیا مجھے اللہ معاف کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او اللہ کے بندے، بتا تو نے کون سا جرم کیا ہے، ایسا کون سا تیرا گناہ ہے کہ تو اتنا کانپ رہا ہے، تو اتنا ڈر رہا ہے، اتنا گھبرایا ہوا ہے؟ کہنے لگا، اللہ کے نبی کیا بتاؤں، زبان میں ہمت نہیں ہے کہ میں اپنا وہ جرم آپ کے سامنے بیان کروں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے بندے، کہیں آپ نے کوئی زنا تو نہیں کیا؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کہا کوئی ڈکیتی تو نہیں ماری، کوئی چوری تو نہیں کی، کسی کو ستایا تو نہیں؟ کہا اللہ کے نبی، اس سے بڑا بھی میرا گناہ ہے۔ کہا کیا زمین سے بڑا تیرا گناہ؟ کیا آسمان سے بڑا تیرا گناہ؟ کہا ہاں، زمین سے بھی بڑا، آسمان سے بھی بڑا۔ فرمایا بتا تو صحیح، تو نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے؟ اور پھر وہ اپنا واقعہ بیان کرنے لگا، کہنے لگا، اللہ کے نبی، میری شادی ہوئی اور اس کے بعد میری بیوی امید سے تھی، میرے گھر میں ہم انتظار میں تھے کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ آ جائے۔ کہتے ہیں جب میری بیوی نے بچے کو جنم دیا، وہ بچی تھی، بیٹا نہیں تھا، ہم انتظار میں تھے بیٹا آئے گا، لیکن بیٹے کی بدلے بیٹی گھر میں پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا وہ سماج اس وقت بیٹیوں کو زندہ درگور کرتا تھا۔ کہا کہ جب ہم نے اس کو دیکھا، ہمارے دل نے گواہی نہ دی کہ ہم اپنی اس پھول جیسی بچی کو زندہ دفن کر دیں، اس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر گھر کر گئی۔ کہا ہم نے ہمت نہ کی اور وہ بچی بڑھتی گئی اور وہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی۔ میں گھر سے باہر کام پہ جاتا تھا، دن بھر کا تھکا ہارا جب گھر میں پہنچتا تھا، جب بیٹی سے باتیں کرتا تھا، میری وہ دن کی ساری تھکان دور کر دیتی تھی۔ کہا جب یہ بیٹی بڑی ہونے لگی اور اب یہ بیٹی کھیلنے کودنے لگی، میں دن بھر کا تھکا ہارا گھر میں پہنچتا، یہ پھول جیسی بچی میری گود میں آ کے بیٹھتی اور مجھ سے کھیلتی تھی۔ لیکن ایک دن ابو جہل مجھے ملا، اس نے کہا میں نے سنا تیرے گھر میں ایک بیٹی پرورش پا رہی ہے، اور دھمکایا مجھے، کہا اگر آج سورج غروب ہونے سے پہلے تو نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کیا، تیری زندگی کا سورج غروب کر دوں گا۔ کہا میں گھبرا گیا، ڈر کے مارے میں گھر میں آیا، بیوی سے میں نے کہا اب ہم اس بیٹی کو نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا ہے اگر آپ نے آج سورج غروب ہونے سے پہلے اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کیا، آج تیرے پورے گھرانے کا سورج غروب ہو جائے گا۔ کہا میں گھبرا گیا، ڈر کے مارے میں بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر گیا، بیٹی کو تیار کیا، کہا بیٹی آ جاؤ، میں آپ کو آپ کے ماموں کے گھر لے جاؤں گا، آپ کے ننیحال لے جاؤں گا۔ بیٹی اب بڑی ہو چکی ہے، سمجھدار ہے، راستے پہ چلے، اور اب جب بیٹی نے باپ کے پاس ایک فاوڑا دیکھا اور بیٹی پوچھتے ابا جان آپ یہ فاوڑا لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آپ میرے ساتھ چلو۔ کہا چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچے، ایک ریگستان میں پہنچے۔ کہا میں نے گھڑا کھودنا شروع کیا، جہاں میری داڑھی پر مٹی پڑتی ہے، میرے کپڑوں پر مٹی پڑتی ہے، میری لخت جگر میری مٹی کو صاف کرتی ہے، مجھ سے کہتی ابا جان ذرا رک جائیے، آپ کی داڑھی پہ مٹی لگی ہے، ذرا میں یہ مٹی صاف کر دوں، آپ کے کپڑوں پہ مٹی لگی ہے، ذرا میں یہ مٹی صاف کر دوں۔ کہا میری لخت جگر اپنے ننھے ہاتھوں سے میری داڑھی کو صاف کرتی ہے اور میرے کپڑوں کو صاف کرتی ہے، میرا ہاتھ بٹا رہی ہے اور مجھ سے پوچھتی ہے ابا جان
یہ تو بتا ذرا یہ گڑھا کس کے لیے تو کھود رہا ہے، مجھے یہ تو بتاؤ۔ کہا میں وہ گڑھا کھودتا رہا، وہ وقت آ گیا جب میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اس گھڑے کے اندر ڈال دیا۔ بیٹی نے کہا ابا جان مجھے میرا قصور تو بتا، میں نے جرم کیا کیا ہے، کیوں آج آپ مجھ سے میری زندگی کا حق چھین رہے ہیں؟ کہا ابا جان میری بات سن لے، ساری زندگی میں بھیک مانگ کے گزارا کر لوں گی، کبھی ابا جان تجھ سے کپڑا نہ مانگوں گی، ابا جان کبھی تجھ سے کھانا نہ مانگوں گی، ابا جان کبھی تجھ سے پیسہ نہ مانگوں گی، بس مجھے جینے کا حق دے دے، مجھے مت مارو، میں کبھی آپ کے دروازے پہ نہ آؤں گی، میں ساری زندگی جنگلوں میں گزاروں گی، بھیک مانگ مانگ کے اپنا پیٹ بھروں گی، ابا جان میری ایک ہی درخواست ہے، مجھے آپ جینے کا حق دے دیجئے۔ کہا میں نے ایک بھی نہ سنی، شیطان بھی مجھ پر مسلط، ادھر ابو جہل کا ڈر اور خوف بھی مجھ پر سوار، میں نے مٹی اٹھائی اور بیٹی کے منہ میں ڈال دی اور بیٹی کی آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دی اور اپنی لخت جگر کو اس گھڑے کے اندر ڈال دیا اور اوپر سے مٹی میں ڈالتا گیا۔ اس کے بعد جب میں گھر آیا رات کو خواب میں دیکھتا ہوں میری بیٹی مجھ سے کہتی ابا جان یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت ہوگی، تیرا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا، اور اس وقت رب کی عدالت میں تجھ سے میں پوچھوں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، او میرے ابا مجھے کس جرم میں تو نے قتل کیا تھا، او میرے ابا کیوں تو نے مجھے زندہ دفن کر دیا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ نے اس سے کہا ذرا پھر آپ یہ واقعہ مجھے سنائیے۔ آپ رو رہے، آپ اسے کہہ رہے کیا میری قوم اتنی بگڑی ہوئی ہے، کیا میرا سماج اتنا گرا ہوا ہے، کیا تجھے اپنی بیٹی کو دفن کرتے ہوئے ذرا برابر بھی ترس نہ آیا؟ صحابہ نے کہا او اللہ کے بندے کیوں تو کائنات کے سردار کو رلا رہا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آخر میں اس نے کہا اے اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیے کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، آپ آج رحمت والے کے در پہ آئے ہیں، آج اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں گے میرا رب آپ کو بھی معاف کر دے گا۔ میرے ایمانی بھائیوں یہ تھے اس وقت کے حالات، یہ تھا اس وقت کا معاشرہ جہاں بیٹی کو جینے کا حق نہیں تھا۔ کائنات کے سردار آئے، بیٹیوں کو جینے کا حق ملا، عورتوں کو عزت ملی۔ وہ سماج جس سماج میں جب ماں کا انتقال ہو جاتا بڑا بیٹا ماں کو اپنے نکاح کے اندر لیتا تھا، اس سے برا بھی کوئی سماج ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کے سماج کو دیکھا، ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور چیز پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے دلوں کے اوپر محنت کی اور ایک ایسا معاشرہ تیار کیا، وہ جو ابھی تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اب ایک دوسرے کے اوپر جان قربان کرنے والے بن گئے، اب خود بھوکے رہ رہے ہیں۔ جو ابھی تک ڈاکے ڈالتے تھے اب وہ خود بھوکے ہیں، دوسروں کو کھلا رہے ہیں، اور قرآن ان کی تعریف بیان کر رہا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگر خود نقصان میں چلے جائیں، اگر خود گھاٹے میں چلے جائیں۔ جب یہ معاشرہ تیار ہوا، بعد کے آنے والے لوگوں نے جب ایسا معاشرہ دیکھا جس معاشرے میں جھوٹ نہیں،
جس معاشرے میں دھوکہ نہیں، جس معاشرے میں عورت کی عزت، جس معاشرے میں اولاد ماں باپ کی عزت کر رہے ہیں، لوگوں نے ان سے پوچھا بھائی تمہاری تربیت کی کس نے ہے، تمہیں یہ تعلیم کس نے دی ہے، تمہیں کس نے یہ تہذیب سکھائی ہے؟ وہ بڑے پیار سے میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے کہ ہمارے بیچ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے ہمیں بڑے پیار سے سمجھایا۔ وہ ہمیں سمجھاتے تھے، وہ کہتے تھے لوگوں آؤ میں تمہیں گمراہی سے نکالنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں تمہارے معبود کے ساتھ ملانے آیا ہوں، آؤ نکل آؤ اس ضلالت سے، نکل آؤ اس اندھیرے سے۔ لیکن ہم اس کو پتھر مارتے تھے، ہم اس کو گالیاں دیتے تھے، ہم اس کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم ان کی گردن پہ اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دیتے ہیں، ہم نے ان کے چہرے پر تھوکا لیکن اس نے کبھی ہمیں کچھ کہا ہی نہیں۔ وہ ہمیں دعائیں دیتا رہا، ہم کانٹے بچھاتے رہے، وہ ہمیں پھول برساتا رہا، ہم گالیاں دیتے رہے، وہ ہمیں دعائیں دیتے رہے، ہم گالیاں دینے لگے، وہ دعائیں دینے لگے، اور وہ اپنے اس مشن کو جاری رکھتے رہے۔ جب وہ طائف کے میدان میں گئے، طائف والوں نے بات ماننے کے بجائے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی، اور کتنے پتھر مارے کہ کائنات کے سردار کے پاؤں مبارک زخموں سے چھتی ہو جاتے ہیں اور خون بہنے لگتا ہے، بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، اور ہم پھر انہیں اٹھاتے تھے، پھر پتھر مارتے تھے، اور آپ نے باغ میں جا کے پناہ لی اور آپ نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، اے میرے رب، آپ نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کیا ہے؟ اے اللہ میں اپنی کمزوری، اپنی بے بسی کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں۔ اے اللہ کن لوگوں کے حوالے مجھے کیا ہے جنہیں میں دعوت دیتا ہوں، انہیں میں تجھ سے جوڑنا چاہتا ہوں، یہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، یہ مجھ پر پتھر مارتے ہیں۔ کہا پتھر مارتے مارتے اللہ جلال میں آتا تھا، اللہ کا غضب بھڑک جاتا تھا، فرشتوں کی دنیا میں ہلچل مچ جاتی تھی۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پوچھتے تھے اللہ اللہ کب آپ ان لوگوں سے انتقام لیں گے؟ کب تک یہ مظلوم ظلم سہتا رہے گا؟ کب تک اس مظلوم پر مکہ کی گلیوں میں پتھر برستے رہیں گے؟ کب تک یہ کانٹوں کے اوپر سے چلتا رہے گا؟ اللہ ان لوگوں کو آپ ہلاک کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمیں حکم دیجئے، ہم جا کر انہیں ہلاک کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ حکم دیتا فرشتوں کو، میرے فرشتوں جاؤ جاؤ اس قوم کو ہلاک کر دو، لیکن جانے سے پہلے، ہلاک کرنے سے پہلے میرے محبوب کے پاس جانا، میرے محبوب سے بھی رائے پوچھ لینا، کہ میرے محبوب سے کہنا اللہ نے ہمیں حکم دے دیا ہے کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو، اگر وہ اجازت دے دے اس پوری قوم کو تہس نہس کر دیا جائے۔ جب فرشتے آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب سے اجازت لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ میرے ربا تو نے مجھے اپنی قوم کے لیے عذاب لانے کا ذریعہ نہیں بنایا ہے، عذاب لانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، تو نے تو مجھے ان کو جنت پہ پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ ربا میں انتظار کروں گا، اگر یہ نہیں میری بات کو مانتے ہیں ربا مجھے امید ہے ان کی نسلیں ضرور میری بات مانیں گی، وہ ایمان قبول کریں گی۔ ربا نانا میں کبھی بھی ان کو عذاب نہیں دینے دوں گا، میں انتظار کروں گا۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ ہیں وہ کائنات کے نبی، یہ ہیں وہ کائنات کے سردار جن کی شان میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ کہہ رہے ہیں تو اس سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔
کہہ رہے ہیں وہ میرے محبوب آج تک کائنات میں کوئی ایسی ماں آئی نہیں ہے جس ماں نے آپ جیسا حسین بچے کو جنم دیا ہو، آپ جیسا حسین، آپ جیسا جمیل آج تک اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے ہر نقص سے آپ پاک ہیں، ہر کمی ہر عیب سے آپ بالکل پاک و صاف ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ میرے محبوب ایسا لگ رہا ہے اللہ نے آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کے جسد اطہر کو بنایا، آپ سے پوچھا میرے محبوب بتا تیری آنکھیں کیسی بناؤں، تیرے لب کیسے بناؤں، تیری زلفیں کیسے بناؤں، تیرا ناک کیسے بناؤں۔ اللہ نے جیسے آپ کو آپ سے پوچھ پوچھ کر بنایا، اور وہ سارے کمالات اللہ نے آپ کو عطا کیے جو سارے پیغمبروں کو عطا کیے تھے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری۔ کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حسن عطا کیا، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ اللہ نے میرے محبوب کو ایسا حسین بنایا، ایسا جمیل بنایا، ایسا حسن عطا کیا، جب لوگوں نے آپ کو دیکھا آپ پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد آپ کے لیے اپنی گردنیں بھی کٹوا دی، آپ پر اپنی جانوں کو بھی قربان کروا دیا۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ عطا کیا، وہ مردے کو کہتے ہیں قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے مردے کو کہتے ہیں کھڑا ہو جا، مردہ کھڑا ہو جاتا۔ کسی اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اس کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی، کسی کوڑ کے بیمار پر ہاتھ پھیرتے وہ درست ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ید بیضا عطا کیا۔ فرمایا تمام کمالات جو تمام انبیاء کو عطا کیے تھے وہ سارے کمالات اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ اسی کو کہا آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری، کہ وہ سارے کمالات تنہا آپ کی ذات کے اندر پائے جاتے ہیں۔ میرے ایمانی بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیسا معاشرہ بنایا، پھر آپ کے اخلاق کی گواہی آپ کا غلام دیتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ زید ایک امیر گھرانے کے آدمی ہیں، لوگوں نے پکڑ کے لائے اور مکہ المکرمہ کے اندر بیچ دیا، اور زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک عرصہ گزر جاتا ہے، زید کے ماں باپ کو پتہ چلتا ہے ہمارا بیٹا فلاں قبیلے کے پاس مکہ المکرمہ میں فلاں گھرانے میں ہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا اور ان کے والد سفر کر کے آتے مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، پتہ کرتے کرتے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور زید سے باپ کہتے ہیں بیٹے جب سے تو گھر سے نکل گیا ہے تیری ماں کی مسکراہٹیں ختم ہو گئی ہیں، تیری بہنوں کا حال برا ہو چکا، رو رو کے ان کے آنسو بھی سوکھ چکے ہیں اور وہ کھانا نہیں کھاتی ہیں، گھر کی ساری خوشیاں ماتم میں بدل چکی ہیں، بیٹا میں تجھے واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ بیٹے نے کہا آؤ میں تمہیں اپنے آقا سے ملواتا ہوں، آؤ پہلے میرے آقا سے تو ملاقات کر لو۔ بڑی تکریم کے ساتھ بڑی عزت و احترام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا اور ساتھ گئے، جا کر کہنے لگے میرا بیٹا زید ہے، یہ بچھڑ کے ہم سے
گھر کی ساری خوشیاں ماتم میں بدل گئی ہے. آپ نے جتنی قیمت ان کو خریدتے وقت ادا کی ہے اس سے دگنی قیمت میں ادا کر دوں گا. آپ میرے لخت جگر کو میرے ساتھ بھیج دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو, میں لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں, میں وصل کے لیے آیا ہوں, فصل کے لیے نہیں. میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں, توڑنے کے لیے نہیں. میں قریب کرنے کے لیے آیا ہوں, دور کرنے کے لیے نہیں. ہم آپ سے کوئی قیمت نہیں لیں گے. میں زید کو اجازت دوں گا, آپ زید کو لے جا سکتے ہیں, لیکن آپ ذرا زید کی رائے بھی معلوم کر دیجئے. اگر زید جانے کے لیے تیار ہوگا میں بہت سارے تحفے اور تحائف زید کو عطا کروں گا اور بڑی عزت کے ساتھ اس کو رخصت کروں گا. جب زید کی طرف باپ نے دیکھا, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نظر اپنے باپ پر ڈالی, ایک نظر کائنات کے سردار کملی والے پر ڈالی. باپ سے کہتا ابا جان جاؤ میری امی کو میرا سلام کہہ دینا, میری بہنوں کو بھی میرا سلام کہہ دینا. کہا ابا جان جو پیار مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ باپ بھی مجھے دے نہیں سکتا تھا. جو پیار مجھے حضرت عائشہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دیا ہے وہ پیار مجھے ماں کی ممتا سے بھی نہیں مل سکتا تھا. میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں, ماں کی جدائی بھی برداشت کر سکتا ہوں, بہنوں کی جدائی بھی برداشت کر سکتا ہوں, لیکن ابا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں برداشت کر ہی نہیں سکتا. یہ آپ کے اخلاق, آپ کے کردار کی گواہی آپ کا غلام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ دے رہا ہے. میرے ایمانی بھائیوں, ضرورت اس وقت اس چیز کی ہے کہ ہم اخلاق کو اپنائیں, ہم اپنا کردار بنائیں. آپ ذرا دیکھیں کملی والے کے اخلاق کیا ہیں. میرے ایمانی بھائیوں, مکہ والوں نے آپ پر کیسے کیسے ظلم کیے, آپ کو کتنا ستایا, آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے, آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے جاتے ہیں. وقت آیا آپ مدینہ سے فاتح بن کر مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک نعرہ نکلتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ, او مکہ والو سنو, آج تک تم نے ہمارے راستوں میں کانٹے بچھائے, تم نے پتھروں کی بارش کی, تم نے ہمیں گالیاں دی, تم نے ہمیں وطن سے نکال دیا تھا. آج بدلے کا دن ہے, آج ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے پیغمبر تک ان کے کانوں میں آواز پڑی, آپ ناراض ہو گئے. آپ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, ان سے جھنڈا لیا, دوسرے صحابی کے ہاتھ میں دیا اور آپ نے اعلان کر دیا. آپ نے کہا او میرے صحابہ آج اعلان کر دو الیوم یوم المرحمہ, آج عفو درگزر کا دن ہے. آج جاؤ مکہ والوں سے کہہ دو میں آج بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتارنے نہیں آیا ہوں, بلکہ ان کے گرتے دوپٹوں کو میں آج ان کے سروں پہ رکھنے کے لیے آیا ہوں. جاؤ آج مکہ کے بچوں سے کہو میں تمہیں یتیم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, بلکہ میں آج تمہیں خوشیاں دینے کے لیے آیا ہوں. جاؤ آپ ان سے کہو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جاؤ, جاؤ بیت اللہ میں چلے جاؤ, اپنے گھروں میں چلے جاؤ. آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو سلوک یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا, اور اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم. مکہ والے پریشان حال تھے, نہ جانے آج ہمیں کس طرح مارا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کو سن کر لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں آتے ہیں, آپ کے قدموں میں گر جاتے ہیں. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے آپ کے چاچا کے کلیجے کو نکالا, وحشی نے نکال کر ہندہ کے ہاتھ میں دیا, اس نے آپ کے چاچا کے کلیجے کو چبایا. وہ گھر میں بیٹھی ہے اور گھبرائی ہوئی ہے, اپنے غلام کو کہا
کی تنہائی میں جاؤ دیکھو ذرا محمد میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کیا پلاننگ بنا رہا ہے، کس طرح مجھے وہ تڑپا تڑپا کے مارے گا۔ جب غلام بیت اللہ کے صحن میں پہنچتا ہے، وہاں آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے رب العالمین کی بارگاہ میں آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، آپ نے اپنے سر کا امامہ اتارا اور ہاتھ میں دے دیا، کہا جاؤ اکرمہ کو بھی واپس لاؤ۔ اکرمہ کشتی کے اندر سوار ہو چکا تھا اور جا کر اس نے زور سے آواز لگائی، اکرمہ آ جاؤ، آج محمد رسول اللہ نے آپ کو بھی معاف کر دیا ہے تھا، لیکن آج میں اور آپ کہاں ہیں؟ مسلمانوں کے 100 راستے، ہم آپ میں بٹے ہوئے ہیں، مسلکوں کے نام پر بٹے ہوئے ہیں، قوموں کے نام پر بٹے ہوئے ہیں، کوئی کسی قوم پر، کوئی ذات کے نام پر بٹا ہوا ہے، کوئی علاقوں کے نام پر بٹا ہوا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کا گریبان ہم پکڑ رہے ہیں۔ نام پر مت بٹ، دلوں کے نام پر مت بٹ جانا، مسلکوں کے نام پر مت بٹ جانا، بلکہ تم ایک ہو کر رہ جانا۔ اگر تم آپس میں بٹ گئے نقصان کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری وقت، تمہاری حیثیت۔ آپس میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہ لگاؤ، آپس میں ایک دوسرے کا گریبان نہ پکڑو، آپس میں ایک دوسرے پر آپ ڈنڈے نہ چلاؤ، آپ تلواریں نہ نکالو، بلکہ آپس میں مل کی طرف جا رہے ہیں۔ جس دور جہالت کے اندر آپسی اختلافات تھے، ان اختلافات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا ہے۔ آؤ یہ عہد کر لو، ہم ایک ہو کر جئیں گے۔ تم کرو، کیوں اپنی جوانیاں ضائع کر رہے ہو؟ کیوں نشے کے اندر تم پڑ گئے ہو؟ کیا یہ جوانی اللہ نے آپ کو نشے کے لیے دی تھی؟ کیا یہ جوانی اللہ نے آپ کو دی تھی؟ آپ اپنے مقام کو پہچانو، آپ اپنے مرتبے کو پہچانو۔ نوجوانوں آؤ قرآن کو پڑھو۔ ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہونا یہ کافی نہیں ہے، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں دنیا میں، کامیابی چاہتے ہیں آخرت میں، اس کے لیے آپ کو کام، اس کے لیے پھر آپ کو اپنے ایمان وَيُمْسِي كَافِرًا، صبح آدمی مومن ہوگا، شام کو آدمی کافر ہوگا، صبح آدمی مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر۔ کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی فرمایا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، کیا کرو اور ایک تحریک چلاؤ کہ جو لوگ اختلافی باتیں کرتے ہیں، جو لوگوں کو لڑانے کی باتیں کرتے ہیں، یہ پالسی، یہ صلیبی تحریک ہے، یہ صہیونی تحریک ہے، یہ دوریوں کو ختم کر کے نزدیکیاں پیدا کی جائیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، آخر میں شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرا نہ پیش کیا۔ اگر ہم نے دنیا میں نمائندگی اس طرح نہ کی، یاد رکھنا دنیا بھی برباد، دنیا بھی ذلت کی ہوگی، آخرت میں بھی ذلت۔ اللہ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ بالعالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ستار العیوب۔ اے اللہ، اب تیرے بندے، پیارے رب، تیرے سوا ہمارا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ پیارے اللہ، ہمارے سوا تیرے بہت سے بندے ہیں، پر تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے۔ ہم کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ توشہ ہے ہی نہیں۔ اللہ
اعمال نامے میں صرف نافرمانیاں ہے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ آج سیرت النبی کانفرنس ہے، اللہ اس مبارک محفل کے بدلے میں اے اللہ اس کی برکت سے تو نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے۔ اگر ہمارے عیب دنیا والوں کے سامنے آتے، یہ لوگ تو کیا اپنے گھر والے بھی ہمیں گھروں میں نہیں آنے دیتے۔ پیارے اللہ تو ستار ہے، موت کے وقت بھی ستاری کا معاملہ فرما۔ پیارے اللہ بحشر کے میدان میں کے لیے ترس رہی ہے،